یہ سن لیا، لیکن ہمارا ایکشن کیا ہے کہ وہ ایک تو ہے کہ زبان سے ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، ذہن سے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، وہ مانتے بھی ہیں جس سے مانتے ہیں، لیکن عمل سے مانتے کہ نہیں مانتے؟ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہتا ہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یہ نفس میں، خاندان میں، یا خاندان کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کئی دفعہ اللہ کے احکامات آتے ہیں اور سامنے رواج آ جاتے ہیں، تو انسان اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر رواج کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اس نے رواج کا بڑا مانا، اس نے جو وہاں پہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد دوسری کسی کی جو ہے نا وہ بات ماننی نہیں چاہیے۔ اور یہی چیزیں جو انسان پر، یہ پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے، یہ چیز ہمارے اندر کس طریقے سے پیدا ہو۔ ناصر بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 1 کے لیسن نمبر 5، اس کا پارٹ اے جو ہے وہ اس کو میں انشاءاللہ پیش کروں گا سامنے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اذان ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف بلاؤ۔ اس میں ہم جب شروع میں بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس میں ہم اذان کو ریوائز کریں گے ڈیٹیل میں، اور اس کے بعد گرامر میں ہم حروف جر جسے پراپوزیشن کہتے ہیں انگلش میں، اس میں لی، من، ان جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس وقت میں 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس سبق کے اختتام تک 57 الفاظ سیکھ سکیں گے جو قرآن پاک میں 19,471 بار آئے ہیں۔ اور آپ کے اس کے رائٹ طرف جو آپ کو بیرومیٹر نظر آ رہا ہے، اس میں ہم 0 سے 20,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اور اس انشاءاللہ اس جو ہمارا یہ لیول 1 ہے، اس میں ہم تقریباً 41,000 الفاظ سیکھیں گے۔ ٹوٹل الفاظ جو قرآن پاک میں وہ 78,000، جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، یہ ریپیٹیڈ الفاظ ہیں جو بار بار قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتے ہیں۔ ایک الفاظ جو ہو سکتا ہے وہ جب 500 مرتبہ جو قرآن پاک میں آیا۔ یہ ہمارا ایک سبق ہے۔ تو اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا، اعلان کرنا۔ یہ تو لغت میں معنی ہے۔ تو اگر شریعت میں اس کی اصطلاح کے معنی لیں گے تو یہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کو ہم اذان کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کے اذان کی سن 1 ہجری میں جب مدینہ طیبہ میں جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جماعت کے وقت قریب ہونے کی اطلاع دینے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ اکرام سے مشاورت کی تو 4 تجویزیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ نماز میں بطور علامت کوئی خاص جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ دوسری یہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے۔ تیسری یہ تھی کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ مسیحیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر مسلم اقوام کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے ان کو پسند نہیں کیا۔ اس مسئلے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ متفکر تھے۔ اسی رات ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ انہیں صبح سویرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور خواب کو اللہ کی طرف سے سچا خواب قرار دیا۔ اسی قسم کے خواب بعض دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وزیر وحی اللہ تعالیٰ نے اذان کی تعلیم دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات کی تلقین کر دو، سکھلا دو۔ ان کی آواز بلند ہے، اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ اس دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہوا، اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ اور ایک جو چیز جو یونیفارم ہے سارے مسلمانوں میں، وہ اذان ہے۔ اب دنیا کسی کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ ایک ہی آپ کو اذان سنائی دے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پہ قائم رکھے، اور ایک یہ اذان جو ہے ہماری یونٹی کی ایک علامت ہمیشہ برقرار ہے۔
اذان کے جو کلمات ہیں ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اذان کی فضیلت کے بارے میں کہ تو وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے, اور اذان دینے والے کے لیے ہر خشک اور تر چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے. دوسری حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جو حدیث ہم پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو ہولڈ کر لینا چاہیے. جیسے یہ ہمیں آج اگر پہلی انفارمیشن نہیں تو آج یہ انفارمیشن ملی کہ اذان اور تکبیر کے درمیان جو ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے اقامہ کے درمیان جو دعا مانگی جائے تو مسترد نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ضرور جو ہے اس عرصے میں دعا مانگنی چاہیے. ایک اور حدیث پاک ہے تو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کے فضائل اور برکات جو اذان اور صف اول میں ہیں تو لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے حاصل نہ کر سکیں اور قرآن اندازی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی اتنی بڑی سعادت ہے اس کی. تو ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں ضرور جو ہے وہ اذان دینی چاہیے, ہمیں اذان آنی چاہیے اور پھر ہمیں اذان دینی بھی چاہیے. ان کے ایسا موقع آتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کو اذان دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. مثلا ایک تو ریگولر مؤذن ہے جو اذان دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسے تو ہمیں اذان بھی دینی چاہیے اور ہمیں جماعت کرانی بھی آنی چاہیے. تو ہم آتے ہیں اذان کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اللہ ہمارا مالک ہمارا خالق. اکبر سب سے بڑا ہے, یہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اس اذان میں. اور اس میں اکبر جو ہے وہ کبیر سے ہے, کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا, اور سپرلیٹو ڈگریز کو ہم کہتے ہیں, کثیر زیادہ, اکثر بہت زیادہ, سب سے زیادہ. تو اللہ کا کس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی, وہ خالق ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہے. بس یہ کہ ذرے کا جو ہے وہ جیسے سورج کے ساتھ مقابلہ کرے وہ بھی نہیں بنتا. اللہ اتنا بڑا ہے. اور اللہ کے تعالیٰ کی قوت, عزت, شان و شوکت اور ہر اچھی چیز میں سب سے بڑا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ قوت میں, عزت میں, شان و شوکت میں اور ہر اچھی چیز میں سب سے بڑا ہے. اور اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم شان ہیں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات سے نظر آتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ قرآن پاک سے نظر آتی ہیں, نبی علیہ السلام کی حدیث سے نظر آتی ہیں. تو جتنا ہم جو اپنے آس پاس پھیلی ساری کائنات سے نظر آتی ہیں, خود اپنے اندر نظر آتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ انسان غور و فکر کرے اور اس میں ایک ایک چیز میں انسان دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو بنایا ہے. اور جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اور تفاصیر پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے رب کریم جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ تخلیق ہے, انسان بھی اور پوری کائنات بھی. تو پھر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. آپ کا یقین بڑھ جائے گا اور اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی وی کانٹ ریچ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی, اور جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا اس کے مطابق ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. اب یہ چیز جو اس میں اسباق ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں اللہ اکبر, لیکن کیا ہم محسوس کرتے ہیں اور محسوس کیا عمل کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ چیز تو عمل ہے نا. مثلا یہ کہ آپ نے سن بھی لیا, آپ نے کیا اللہ اکبر سن لیا, ہاں جی اذان ہو گئی سن لیا, لیکن ہمارا ایکشن کیا ہے؟ کہ وہ ایک تو ہے کہ زبان سے ہم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, ذہن سے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, وہ مانتے بھی ہیں جس سے مانتے ہیں, لیکن عمل سے مانتے کہ نہیں مانتے؟ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہتا ہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے, یہ نفس میں, خاندان میں یا خاندان کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. کئی دفعہ اللہ کے احکامات آتے ہیں اور سامنے رواج آ جاتے ہیں, تو انسان اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر رواج کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا.
उसने रिवाज का बड़ा मानना, उसने जब वहां पे, और हकीकत ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसके बाद दूसरी किसी की जो है ना वो बात माननी नहीं चाहिए। और यही चीजें जो इंसान पर, ये प्रोग्राम का भी यही मकसद है, ये चीज हमारे अंदर किस तरीके से पैदा हो। नासिर भाई मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे जहन में एक बात इमीडिएटली आ रही थी, जो हमें मर्द हजरात हैं वो तो जो है वो अजान भी दे सकते हैं, तो जो हमारी बहनें हैं वो क्या करें? वो बहनें अपने बच्चों को सिखा दें, और वो जो वो देंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा। अब हम बच्चों को उठाएं भी, उनको शौक भी दिलाएं, उनको सिखाएं भी, वो जाके अजान दे तो इंशाल्लाह आप उसमें अजर में बराबर की शरीक होंगी। अगले आगे चलते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूं। अशहदु उर्दू में हम जो है वो शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कुरान पाक में एक मरतबा आया है अशहदु का लफ्ज जो है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी हमने अफल, मैं करता हूँ, आबदू मैं इबादत करता हूँ, आउजू मैं पनाह मांगता हूँ, आउजू हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आउजू को पढ़ा है कि मैं पनाह मांगता हूँ। ऐसे अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, 571 बार आया कुरान पाक में, तो इसको जरा ध्यान से हम सीखते हैं कि अशहदु अन, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा, ला नहीं, इला कोई माबूद। अच्छा, जो ये लफ्ज ला है इसका मतलब नहीं है, क्या ये एक लफ्ज है इसका मतलब नहीं है? नहीं, इसके अलावा भी लफ्ज हैं जिनका मतलब नहीं है। जैसे माँ का मतलब नहीं है, ला का मतलब नहीं है, लम का मतलब नहीं है डिड नॉट के हिसाब से, लन का मतलब नहीं है हरगिज नहीं या विल नॉट के हिसाब से। तो ये सारे चारों अल्फाज माँ, ला, लम, लन, ये सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं नफी के लिए। लेकिन माँ के एक से ज्यादा मुतालिब हैं, और जहाँ पे आता है वहां पे उसको देखा जा सकता है। माँ का मतलब नहीं भी है, क्या भी है, और जो भी है। माँ दीनू का, जैसे कब्र के जो है सवालात हैं उनमें से माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो माँ वहां पे जो है क्या के सवालिया उसके उसमें आया है। तो लेकिन यह है कि माँ ना नहीं के भी लिए आता है, और माँ जो है वो जो के लिए भी आता है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा अपना नासिर भाई, माँ नहीं, माँ नहीं, ला नहीं, ला नहीं, लम नहीं, लम नहीं, लन हरगिज नहीं। लन हरगिज नहीं। माँ नहीं, माँ नहीं, ला नहीं, ला नहीं, लम नहीं, लम नहीं, लन हरगिज नहीं। लन हरगिज नहीं। मैं अरबी बोलूंगा, आप उर्दू बोलेंगे। माँ, नहीं, ला, नहीं, लम, नहीं, लन, हरगिज नहीं। ये चार अल्फाज हैं जो आपने हमेशा आपने अपने ज़हन में रखने हैं। एक और अल्फाज भी इंशाल्लाह आगे वो आएगा कि ये चार अल्फाज हैं जो मनफी कहा करते हैं कि ला, माँ नहीं, ये क्या है जो ला नहीं और लम नहीं, और उसके बाद जो है लन हरगिज नहीं डिड नॉट के लिए, और लन जो है वो विल नॉट के लिए, हरगिज नहीं। तो ये सारे के जो सारे जो हैं ये मनफी के माने में इस्तेमाल होते हैं। आगे हम चलते हैं। ला नहीं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। माँ नहीं, माँ यशरून, वो शऊर नहीं रखते। लम नहीं, डिड नॉट, लम तुनजिरहुम, नहीं डराया तूने उनको। लन हरगिज नहीं, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे। अब ये चौथा पांचवा लफ्ज लईसा है, लईसा नहीं है, अलैसा अल्लाह, क्या नहीं है अल्लाह, अलैसा अल्लाह सवाल के नहीं है अल्लाह, ये सवालिया निशान के लिए, अलैसा अल्लाह क्या नहीं है अल्लाह। तो ये ला नहीं, माँ नहीं, लम डिड नॉट, लन जो वो विल नॉट, और लईसा नहीं है। आगे चलते हैं। इलाह, इलाह नहीं है कोई माबूद। अगर अल्फाज को देखें तो अशहदु अल्लाह जो है वो फाइल है, फेल के हिसाब से है कि मैं गवाही देता हूँ। अन कनेक्ट कर रहा है कि ला मनफी में दे रहा है, जो असल मैंने आया है वो इलाह है कि क्या नहीं है, किस चीज की मैं गवाही देता हूँ? मैं गवाही दे रहा हूँ कि कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, ये असल मैसेज जो है वो इसमें है कि कोई माबूद नहीं है। तो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इल्ला का जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बेशुमार मरतबा जो है कुरान पाक में आपको मिलेगा। इल्ला यानी कि एक अहकाम आता है, इल्ला एक एक्सेप्शन आ जाएगी। ये एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी, कोई माबूद नहीं है, इल्ला सिवाय, यानी एक्सेप्शन क्या है? अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अन
کہ اللہ الہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی. اللہ ہمیشہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے تو اللہ کیا. اب ان کو ہم بڑی تفصیل میں دیکھیں گے کہ اس میں جو مین میسج ہے وہ الہ ہے. تو اس میں ہم جو وہ کیا ہمارے سامنے چیز آتی ہے کہ اللہ واحد الہ ہے اور کسی دوسرے کو لا ہونے کا مطلب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا مطلب ہے کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کا خالق پروردگار مالک حاکم صرف اللہ ہے. ان میں سے کسی حیثیت سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. جو مین جو بیسک کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے جو ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے یہ ہے کہ سب چیزوں کا مالک خالق حاکم پروردگار کون ہے ہمارا اللہ ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو الہ کن کانسیپٹ میں جو مین ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا لیکن کیا آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ الہ کس کانسیپٹ میں جو ہے وہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ پہ. تو اس میں انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی کارساز حاجت روا مشکل کشا فریاد رس حامی اور ناصر نہ سمجھے. کیوں کہ کسی دوسرے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے صرف اقتدار اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے کس سے تقوی اور خوف نہ کرے کسی پر توکل نہ کرے کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے کیونکہ تمام اختیارات کا مالک ہے وہ اللہ اکیلا ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہیں اور یہ انشاءاللہ سلائیڈ آپ کو ملیں گی. اب ان کو دوبارہ ریوائز کیجیے گا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور کوشش کریں گے یہ جو کانسیپٹ ہے الہ کا یہ ہمیں بہت کلیئر ہو جائے اور اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو ہماری زندگی بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی. جیسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم پہ آ جائے گی. لا الہ میں اللہ کے سوا کسی کو دعا نہ مانگے کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل و زوراور نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضاء الہی کو ٹال سکتی ہے. کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء. کس کا اختیار ہے صرف اللہ. صرف دعا بھی اس سے مانگی جائے گی پناہ بھی اس سے لی جائے گی مدد کے اس کو پکارا جائے گا. باقی کوئی نہیں ہے جس کو اس کے لیے اللہ کے سوا کس کے سامنے سر نہ جھکائے سبمٹ نہ کرے کسی کی پرستش نہ کرے کسی کو نظر نہ دے کسی سے وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں کیونکہ تنہا ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے. صرف اس کے آگے سر جھکایا جائے گا اسی کی بات کی جائے گی اسی کے لیے نظر دی جائے گی. اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مشرکین کے کیا ہیں آج بھی انڈیا میں دیکھ لیں یا اور بھی جگہ پہ جہاں پہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں یا اللہ کے سوائے بات کرتے ہیں وہ اس سے ہم جو ہے ڈیٹیچ کرتے ہیں. وہ نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے صرف اللہ ایک الہ ہے. اس کے بعد بادشاہ مالک الملک مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کو تسلیم کرے کسی کو بااختیار حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ جو ہے وہ ملک حاصل کیا ہوا ہے. ایک مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہی قانون دے سکتا ہے وہی منع کر سکتا ہے اسی کے مطابق قانون سازی ہوگی. ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیجیے اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہو. وہ کیونکہ اس ملک کا ایک ہی جائز مالک ہے اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم وہ اللہ ہے. انسان اپنی آزادی اور مختاری سے دستبردار ہو جائے اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے. یہ تو انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں کوئی ایسا نہیں خواہشات کے اس کے آگے آ جاتے ہیں. جب خواہشات آ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم کی طرف پیچھے چلا جاتا ہے تو وہ خواہشات کو مان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات کی بندگی سے بچائے. اپنے آپ کو کس چیز کا مالک مختار نہ سمجھے بلکہ ہر ایک چیز حتیٰ کہ اپنی جان اپنے اعضاء اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو اللہ کی ملک اور اس کی امانت سمجھے. یہ کیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے کچھ ساتھ نہیں لے کے آتا نہ علم لے کے آتا ہے نہ طاقت لے کے آتا ہے نہ ذہانت لے کے آتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتا ہے جو اس کو ملتا ہے. ایک خاص مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو ضروریات اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. تو یہ لیکن یہ کبھی نہ انسان اور یہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے جب سے میں یہ میرا ہے یا میں اس کا مالک ہوں جب میں سے چاہوں اس کو میں استعمال کروں یہ انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن انسان دیکھیں نہیں یہ سب اللہ کا ہے. اگر انسان کس کو دیتا ہے نا یا کوئی مانگتے ہوئے کہتا ہے تو اللہ کے دیے میں سے دینا کون سا اپنے پاس سے دینا حقیقت یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. 1 منٹ میں جو ہے وہ سب کچھ لے بھی سکتے ہیں مالک ہے وہ.
اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بالکل صحت مند ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. صحت اس کی دی ہوئی ہے، جب مرضی چاہے لے لے، اولاد اس کی دی ہے، جب تک مرضی چاہے لے لے. یہ ساری کائنات جو ہے، جو ہمیں ملا ہے، سب اسی کا ہے، اور یہ امانت ہے. ہم خلیفہ ہیں، مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہوتے ہیں نا، چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں. قبر میں بھی سب چیزیں ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سٹور بنے ہوتے ہیں، اس میں رکھا جاتا ہے سارا کچھ. نہیں، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ پہ سارا کچھ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ مالک نہیں ہے. مالک ہو تو ساتھ لے کے جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جوابدہ سمجھے. اپنی قوتوں کا استعمال اپنے برتاؤ، اپنے تصورات میں ہمیشہ اس چیز کو معلوم رکھے کہ قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں حساب دینا ہے. یہ ہمیں تو قرآن پاک کی تعلیمات میں ملتا ہے نا، جو کچھ اللہ نے دیا نا اسے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں تازہ رہنا چاہیے. یہ جو ملا ہے اس کے ہم جواب دیں. یہ ملا ہوا ہے، لیکن ایک پوچھا جائے گا ہمیں کہ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے پاؤں ہٹا نہیں سکے گا قیامت کے دن، سر کھا نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے اپنی جیسے 5 سالوں کی جواب نہ دے. پہلے کہ جو ہے وہ ہوگا کہ تو نے عمر کہاں گزاری، پھر سوال ہوگا تو نے جوانی کہاں گزاری، پھر سوال ہوگا تو نے مال کیسے کمایا. یہاں پہ مال پہ سوال ختم نہیں ہوا، پھر آگے سوال ہوگا تو نے مال کیسے خرچ کیا. پھر 5 سوال ہوگا جو علم تجھے دیا گیا تھا اس پہ کتنا تو نے عمل کیا. یہ سارے سوالات ہیں جس کے جواب دینے ہوں گے. تو ہمیں ابھی سے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ ان کے جوابات ہم صحیح دے سکیں اور پازیٹیو طریقے سے دے سکیں. اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنا پسند کے معیار اللہ کے ناپسندگی کو بنائے، اور اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام صحیح اور جوہد کا مقصود اور اپنی زندگی کا محور ٹھہرا لے کہ میں اللہ کی رضا جو میں کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور اس کی قربت کے لیے کرتا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. اور اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت میں، تمدن میں، معیشت میں، سیاست میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرتا ہوں. صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے اور ہر طریقے سے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کے شریعت کے خلاف ہو. یہ میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو یہ ساری چیزیں 11 پوائنٹس ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پہ اشہد کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ ان تھا، یہاں پہ انا ہے. یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے. وہاں پہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر آپ لا کے دیکھیں، لا پہ شد ہے تو الف اور نون کو ساکن کر کے لام کے ساتھ ملایا گیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ نون کو پڑھتے نہیں ہیں. یہاں پہ میم پہ پیش ہے، یہ نون آگے مل نہیں سکتا، نہ الف مل سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ سٹاپ ہے، یہ الفاظ ہیں شمسی اور قمری جو عربی میں انہوں نے کلاسیفائی کی ہیں. تو یہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نون پہ شد آ گئی ہے. تو یہ اشہد ان کہہ کے پھر محمد رسول اللہ کا آ گیا. وہاں پہ الف کو لا سے ملایا گیا، لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے. اشہد اللہ ان جو ہے وہ قرآن پاک میں 571 بار آیا، اور انا جو ہے وہ 559 بار آیا ہے. اور ٹوٹل اگر ملائیں تو تقریباً جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 900 سے زیادہ بار آئے ہیں. تو یہ دونوں کی سٹرکچر ہے. جب پڑھتے ہیں اشہد اللہ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، الف کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، اشہد اللہ الہ، نون کو ساکن کر دیتے ہیں. جب پڑھتے ہیں اشہد انا تو یہ انا پہ یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر محمد الرسول اللہ علیحدہ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے. اب ایک اور ورڈ ہے ان، جو آپ بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آپ پوچھو اس کے معنی کیا ہیں تو آپ کو مشکل پیش آئے گی بتانے میں. تو میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں.
ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ کہا جائے تو پھر آپ فوراً کہیں گے اگر اللہ چاہے, تو یہ فوراً یاد آ جائیں گے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے ٹی پی آئی میں کہ آپ جو فریزز ہیں ان سے آپ ورڈ یاد کریں. تو ان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا, کیونکہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس کا میننگ پتہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس سے آپ ان ہمیشہ یاد رکھیں گے. جیسے ان اور انا ہم نے کے یاد کیا کلمات میں, جو کہ اذان کلمات ہے, کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے, اشہد ان محمد رسول اللہ کے, ان اگر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ایسے ورڈ تھے ان تھا. اگر اس کو ان کو اوپر ہم شد کر دیتے ہیں, جیسے پہلے ان پہ اور انا پہ آیا تھا, تو ان اور انا پہ آیا انا, تو یہ ان اللہ انا بے شک. انا یہ قرآن پاک 1534 میں بہت دفعہ ہے. اگر اس پورے چارٹ کو دیکھتے ہیں انا انا, تو یہ 3155 بار آئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ الفاظ یہ ان کے نمبر, اس کے بعد یہ کہاں پہ آئے وہ ہیں. تو ان کے اشہد اللہ الہ الا اللہ, انا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ان اگر انشاءاللہ, انا بے شک, ان اللہ مع الصابرین. جب انا آپ نے یاد رکھنا ہے تو ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھیں گے. اکثر کو ہم کو یہ آیت آتی ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک جو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین جب ہم پڑھے نا, یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور جب مشکل پیش آئے تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں. جو آپ مشکلات میں ڈالتا ہے اس کے لیے آپ آسانی پیدا کر دیں, اس کے لیے آسانی کر دیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میرا اللہ جو ہے, جب نقصان پہنچانے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے, اگر وہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, میں صبر کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کمپنسیٹ کرنے والا. تو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو انا کا مطلب بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں ہر ایک کو اپنی پرسنالٹی میں, اپنی شخصیت میں پیدا کرنی چاہیے. صبر کی بہت تلقین آئے قرآن پاک میں بھی. اس سے بڑی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا, ان کے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, انا کے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ان اگر انشاءاللہ انا بے شک ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, ان کے انا کے ان اگر انا بے شک. میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. ان کے انا کے ان اگر انا بے شک. امید ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا, سمجھ آ گیا کہ ان اور انا ہمیں جو ہے وہ کلمات ہیں اذان کے, اس سے ہم یاد کرتے ہیں. اور ان جو ہے وہ انشاءاللہ سے اگر, اور انا جو ہے وہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے. آگے کہ اشہد ان محمدن, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. سب سے زیادہ تعریف کیا کی؟ اللہ نے خود کی ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر حکم کیا کہ تم جو ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اس کی کتنی بڑی تعریف ہے. جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا آواز بلند کیا. تو جہاں پہ اللہ کا نام آتا ہے وہاں جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ ہم جو ہے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلامتی بھیجیں, درود پڑھیں. اور اس میں ہے کہ محمد جس کی سب سے حمد سے ہے اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. رسول اللہ, رسول اللہ کے رسول ہیں, رسول اس کی جمع رسول ہے. ہم ہمیشہ نون اس کی جمع جو ساتھ کرتے ہیں, رسول کی جمع رسول ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے الہ کی تفصیل دیکھی تھی کہ یہ جو حکم ہے جو ہم یہ گواہی دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا تسلیم کر رہے ہیں کہ انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو
بے چوں چرا قبول کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی طریقے کی پیروی سے روک دینے کے لیے اتنی کافی ہے کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے سوا کسی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت کو موقوف نہ کرے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اکثر جو ویسٹ ہے اس میں جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ خاصی بیسک فنڈامنٹل جو بتائے جاتے ہیں، جیسے اس میں ایک جو ہے وہ مردے کو کفنانا اور اس کو دفنانا اور جنازہ، ایسی ایک محفل تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے، اور لڑکیاں بھی تھی لڑکے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا صرف مرد جو ہے نا وہ جنازے کے ساتھ جائیں گے، لڑکی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں لڑکی کیوں نہیں جائیں گی؟ میں نے کہا نہیں وہ کمزور دل ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو بہت مضبوط دل ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی گفتگو چلتی رہی، تو آخر میں جو ان کو تعلیم دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو پتہ ہے اس کے بعد کیا جواب تھا ان کا جواب تھا دین وی سبمٹ، کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ہم سبمٹ کرتے تھے۔ ہمیں ہر چیز میں یہی ہے کہ ہماری سبمیشن ہے، اتباع ہے اللہ کے رسول کی۔ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ سبمٹ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی جو دلیل نہیں ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول خدا کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی تسلیم نہ کرے، دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت و ناکم کے آزاد۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اولاد کو کہ اللہ کے والدین کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں گے پھر وہ نہیں مانی جائے گی، باقی ان کی جو ہے تابعداری کی جائے گی، لیکن جو حکم ہے وہ صرف اللہ کے رسول کا ہے اور کسی کو اس کی اتباع ہوگی۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اس کے رسول کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے، اور یہ خیال یا عقیدہ یا طریقہ سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے بعد جو واپس آ رہے تھے تو درمیان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، کہا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت، جس کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، خدا کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کا مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تمام عصبیتیں اپنے دل سے نکال دے، خواہ وہ شخصی ہوں یا خاندانی یا قبائلی یا نسلی یا قومی یا وطنی یا فرقی یا گروہی، کسی کی محبت یا عقید میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول خدا کے لائے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے اور مد مقبل بن جائے۔ نہیں، اصل چیز جو ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے اور کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ جو ہے وہ انکنڈیشنل کمٹمنٹ چاہتے ہیں، نہیں وہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ ہے، وہ معیار ہے، کوئی اور معیار نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک میں تنقید ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، اور وہ کوئی پروٹیکشن میں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی غلطی نہیں ہوگی۔ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، جو بہت بڑا ظلم ہوتا ہے نا، میں اس کو ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ نہ آدمی کسی کو ذہنی غلام بنائے، لوگوں کو فری چھوڑے سوچنے کے لیے۔ جب بھی آپ کس کو حکم بھی دیں نا، بات بھی کریں، تو ایک گیپ رکھیں، اس کو سوچنے کا ٹائم دیں، سوچنے کا وقت دیں، سوچنے کے لیے موقع دیں۔ غلام نہ بنائے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہوگا، یہ غلامی ہے، نہیں، یہ کس کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے رسول کا حق ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ویسے ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ ہر ایک کو خدا کے بنائے اسی معیار پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ بھی ہو اسی درجہ میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہمارے کسی دوسرے شخص کا منصب تسلیم نہ کرے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی پر کہ کفر اور ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے، ختم۔ یہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان پہ کوئی مانے نہ مانے تو اس پہ کفر کا آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی پہ نہیں، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں۔ میں سے ریپیٹ کیجئے گا، اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، جی اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں بھی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی اختیار کو کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو کیا کی پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیروی، اللہ کے رسول کی، اسے کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، خطاؤں سے درگزر ملے گا، معافی ملے گی اور رحمت ملے گی۔ اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں۔ حیا علی، آؤ طرف، حیا علی الصلاۃ، نماز، نماز کے، حیا علی الصلاۃ، آؤ طرف نماز کے۔ اور صلاح کی جو جمع ہے وہ صلوات ہے۔ صلاح جو مونس ہے اور اس کی جب جمع بنائیں گے الف تا لگائیں گے تو یہ صلوات بنے گی۔ 83 ٹائمز یہ قرآن پاک میں ہے۔ حیا، آؤ طرف، حیا علی، آؤ طرف، فلاح، کامیابی کے، حیا علی فلاح، فلاح جیسے فلاح آخرت، فلاح دارین، یہ ہم یوز بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، فلاح کامیابی کے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے اپنے گھر میں، یہ نہیں کہا حیا علی الصلاۃ، آؤ آؤ، بلکہ کہا نماز کی طرح آؤ، یعنی کہ مسجد میں پڑھنے کے لیے آؤ، یعنی گویا نماز کو قائم کرو۔ یعنی کہ جو مرد ہے نا وہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر اس کو میں آگے انشاءاللہ ایک جو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا وہاں بات کریں گے، اس کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے آؤ گے، حیا علی الصلاۃ، پھر کہ حیا علی الفلاح، تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، کہاں فلاح کا راستہ ملے گا، کب ملے گا؟ جب نماز کی طرف آؤ گے۔ اور دماغ، اس میں فائدے کیا ہیں؟ دل و دماغ کے فائدے ہیں۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ اور اس کے بعد یہ حدیث پاک ہے، تو برائے رضی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ نماز کھڑی کر دی جائے، پھر میں کس شخص کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں، پھر اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور نماز میں حاضر نہ ہونے والے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی بڑی تنبیہ ہے اور کتنی بڑی ناراضگی اور غصہ ہے جو کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہوگا پھر آپ سے۔ دوسری حدیث پاک ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا یا پھر مریض، یعنی کہ نفاق واضح ہوتا، جو نئی مسجد میں نہیں آ رہا تو وہ کیا ہے؟ اس کا نفاق واضح ہے، یا پھر مریض یا بیمار ہے۔ اور اگر مریض پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہوتا تو ضرور نماز میں آتا۔ یعنی یہ ایک اہمیت تھی نماز کی، اس اہمیت کو برقرار رکھنا ہے ہم نے بھی۔ صرف جو ہے وہ مریض ایسا مرض جس میں انسان نہ جا سکے علیحدہ بات ہے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ نماز مسجد میں ہی جا کر ادا کی جائے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت بریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مختوم نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے جو مجھے مسجد لے آیا کرے کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس میں دو ورشنز ہیں، ایک ورشن یہ ہے جو ابھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں، دوسری میں پھر ایڈ کروں گا اس میں۔ تو اللہ سے پوچھا کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کر۔ اس میں دوسری ورشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، اور جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بلایا اور پھر یہ پوچھا کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پھر تو مسجد میں آ کر نماز ادا کر۔ نابینا صحابی ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ جو بینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دو آنکھیں دی ہوئی ہیں، دو پاؤں دی ہیں، چل رہے ہیں، باقی دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ پھر یہ کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ آگے جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کسی جسمانی فائدے کے ہیں، فائدے ہیں۔ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ پوری ایکسرسائز ہے، ورنہ وہ لوگ یوگا کر رہے ہوتے ہیں اسے کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو الحمدللہ یہ پوری ایکسرسائز ہے، پورا نظام ہے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پورا جسم کے ہر حصہ جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے، یہ نماز ایک ٹائم کے ساتھ ہے، آپ نے نماز میں ٹائم پہ۔ ایک میری آبزرویشن ہے، کئی لوگ ہمیشہ نماز میں لیٹ آتے ہیں، لگتا ہے ان کا کلاک ہی خراب ہے، مینٹل کلاک خراب ہے، ہمیشہ لیٹ پہنچیں گے۔ کوشش کریں کہ نماز میں
سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے مسجد میں. ٹارگیٹ جو ہے نا 5 پہلے رکھیں, تو 1-2 منٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تب بھی آپ ٹائم پہ مسجد میں ہوں گے, اور آپ کی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. اس کے ساتھ امام اس کا بہت اجر ہے. تو وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے, صبح کے سونا اٹھنا, نماز کے حساب سے اپنے کاموں کو پلان کرنا, اور پھر ایک گیپ ملتے ہیں. میں خود ٹیچر ہوں, آپ ایک لگاتار جو عرصے میں اگر قائم کریں تو آپ کا دماغ جو ہے نا اس کی جو اپنی ہے ایفیشنسی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہیں پہ اگر اس کو گیپ دے دیجیے دوبارہ وہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. جیسے اب زور کے وقت گیپ ہے, اس کے بعد عصر کی نماز ہے, پھر مغرب کی نماز ہے, پھر عشاء کی نماز ہے, تو اس میں جو کام کرنے والے ہیں, جو دماغی کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. جسمانی کام کرنے والے ایک وقفہ مل جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں, پھر اپنا کام شروع کر لیتے ہیں. اس میں اسباق ہیں اجتماعی سماجی. روزانہ دوستوں سے پڑوسی سے ملاقات ہوگی, ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی, اور وقت ضرورت پر ان کی مدد کر سکیں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے, معاشرہ بہتر ہوگا. میں یہاں پہ رہ رہا ہوں, مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. مسجد میں نہیں رہتے ہیں, ہمسائے نہیں ہوتا, بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو. کیوں؟ مینلی ہر ایک جو اپنی گاڑی میں آتا ہے اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے, ملاقات تو نہیں ہوگی. ملاقات تو اس کامن پلیس پہ ہوگی نا. مسلمانوں کے لیے کامن پلیس تو مسجد ہے نا. اگر ہم اللہ کی مسجد میں آئیں گے تو لوگ آپ کو جانیں گے. اگر آپ چند دن نہیں آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے بھائی کہاں چلا گیا, کیا ہوا, خیریت تو ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ, سوشلی بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے فائدہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. تو اس میں یہ فلاح کی تذکیر اس لیے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح سے میرا فلاں کام رک جائے گا. نہیں, نادان ہے وہ, الٹی طرف بھاگ رہے ہیں. نماز روائے گا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ویسے ریپیٹ کیجیے گا, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور طرف نماز کے, آؤ طرف نماز کے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اور طرف کامیابی کے. آؤ طرف کامیابی کے. پھر وہی الفاظ شروع میں کہے تھے, دوبارہ ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہی کلمہ جس سے اذان شروع ہوئی تھی, مگر گویا اس بات کا اعلان ہے کہ بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے, تمہارے نہ آنے سے اس کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا گیا, ورنہ کہ آ کے اپنا نقصان کر بیٹھو گے. جب اس کی پکار لبیک کہنے کی سے تم ہی دنیا اور آخر میں فلاح پاؤ گے. تو یہ اس میں چند ایک حدیث ہیں کہ موت لا الہ الا اللہ, کہ یہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو لوگ موت کے قریب ہیں ان کے قریب جو لا الہ الا اللہ کی تنقید کی جائے, پڑھا جائے, تاکہ اس کو کر لیں. میں سے ریپیٹ کیجیے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اچھا, میں نے الہ پہ جو ہے نا وہ خاصی بات کی آپ کے سامنے, اور محمد رسول اللہ پہ. تو یہ کتاب ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. جیسے فنڈامنٹل نہیں ہوتے میتھمیٹکس میں, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن, ہم کہتے ہیں جب تک یہ نہ آتے ہیں تو آگے چل نہیں سکتے. ایسی قرآن کی اصطلاح ہے, الہ, رب, عبادت, دین, فنڈامنٹلز ہیں. اس کو ذہنی طور پہ کلیئر ہونا چاہیے. بڑی اچھی کتاب ہے, اور یہ میں نے اس کا لنک دیا ہے گوگل ڈرائیو کا, اس میں پڑی ہوئی ہے. میری اپنی گوگل ڈرائیو کا یہ لنک ہے, میرا لنک ہے. تو اس میں بڑی اچھی, دوبارہ ٹائپ کروا کے اچھی PDF فائل ہے. اب یقین جو اس کو انجوائے کریں گے پڑھتے ہوئے. اور مواد کے لحاظ سے بہت امپارٹنٹ مواد ہے, کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بتایا رب العالمین, رب ہے تمام عالمین کا. اب رب کی ڈیٹیل ہمیں جو نا یہاں سے ملے گی. الہ جیسے میں نے الہ کی تفصیل آپ سن کے, اس سے زیادہ تفصیل آپ کو یہاں ملے گی. عبادت کیا ہے, دین کیا ہے, تو یہ آپ کو یہاں سے ملیں گی. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کو ضرور پڑھیں, تاکہ جو ہے آپ کو قرآن پاک کی جو بنیادی اصطلاحیں سمجھ آئیں گے تو قرآن کو آگے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کوئی اس پروگرام میں چلتے ہیں, کوئکلی چیٹ میں آپ آ جائیں. پہلا سوال ہے, اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ چیٹ آن کر لیں اپنی آپ. جی, کوئی رسپانس نہیں آ رہا. سہیل بھائی, ہیلو. آ رہے خواہش صاحب, تو میرے خیال میں کیا اور جی اچھا, میں ساری میں نے نہیں اس کو آن کیا, میں نے آن نہیں کیا, میں آپ کو کہہ رہا خود نہیں میں نے آن کیا. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے ہمارے سامنے ماشاءاللہ بھی اس کا صحیح جواب ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ایک سے زیادہ معنی کہ کس طرح اللہ بڑا ہے, طاقت میں, پاکی میں, عظمت میں, تمام صفات میں. ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں اس کے. یہ اس میں دیکھتے ہیں یہ تمام آنسر صحیح ہیں. طاقت میں بھی بڑا ہے, پاکی میں بھی, عظمت میں بھی, تمام صفات میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو کے معنی کیا ہے؟ اشہدو ابھی ہم نے پڑھے اشہدو,
میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان کرتا ہوں. ابھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا نہیں ہے. اے اس کا صحیح جواب ہے. اے اور بی جو ہے نا وہ دونوں اشہدو کے معنی میں آتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دوں گا، یہ دونوں اس میں آتے ہیں. تو اے بی صحیح اس کا جواب ہے. الہ کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب صحیح ہے. جس کی بات کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ضرورتوں پر کرتا ہے، مہربان. ایک سے زیادہ جواب اس کے جو معنی صحیح ہیں. جی اے بی سی صحیح. اس کو دیکھیں، اے بی سی اس کا صحیح معنی ہے. ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے یہ سوال میں یہاں ڈالا گیا ہے. ہوا رسول اللہ. جی کوئکلی کریکٹلی جی. اے نہیں ہو سکتا جی، اس میں اللہ ہے، اللہ مسنگ ہے میں جو سوال میں جواب میں. ڈی اس کا صحیح آنسر ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. حیا علی الصلاۃ کا پیغام ہے کہ کیا پیغام ہے اس میں؟ حیا علی الصلاۃ میں گھر میں نماز ادا کرو، آفس میں نماز ادا کرو، مسجد میں نماز ادا کرو، نماز کو یاد رکھنا. حیا علی الصلاۃ صحیح بالکل جواب ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرو. اس کے بعد ہے کہ اللہ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ، ایک سے زائد جو ہے اس کے جوابات ہیں. اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ، جی کوئکلی کریکٹلی جی آل صحیح آنسر ہے اس کا. ساری اس چیز میں آ جاتی ہیں. ذکر کرنا، اللہ کے مخلوقات پہ غور کرنا، اللہ کی صفات پہ غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا. سی سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کی صفات پہ غور کرنا، اللہ کے مخلوقات پہ غور کرنا. تو اس میں آگے ہم چلتے ہیں. تو اگلا ہمارا جو پورشن ہوگا گرامر کو ہوگا. 1 منٹ کے لیے ہم سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شروع کریں گے.